کلمتہ العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے۔ جیسے میں نے کل شرک میں بتایا، نہ اطاعت کی نفی کلی ہے، نہ محبت کی نفی کلی ہے۔ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ تمام طاعتوں پر غالب اطاعت اللہ کی، تمام محبتوں پر غالب محبت اللہ کی، تمام باتوں پر غالب بات اللہ کی۔ بس یہ اگر ہو گیا تو گویا اللہ کا دین قائم ہو گیا، گویا کہ اللہ بڑا ہو گیا، اللہ کی بڑائی نافذ ہو گئی، گویا کہ کل دین اللہ ہی کے لیے ہو گیا، گویا کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو گئی۔ کہنے کے 5 انداز ہیں، لیکن یہ کہ اصل بات کیا ہے وہ ایک۔ اب سنیے، انجیل میں آخر یہ جب انجیل والوں کے اوپر بھی یہ بات لازم کی گئی تھی، سورہ شورا کی آیت میں نے سنائی کہ وہی بات جو پہلے بھی تمام رسولوں پر کی گئی، تو اس کا ذکر ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ وہ ذکر ملتا ہے انجیل میں 2 طرح۔ ایک تو یہ کہ حضرت مسیح کے مواعظ میں بار بار آتا ہے، ریپینٹ فار دی کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ، لوگوں توبہ کرو، جلدی کرو، اس لیے کہ آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے۔ اب یہ آسمانی بادشاہت کس چیز کا نام ہے؟ کیسر کی بادشاہت، روم کی بادشاہت، یہ ٹھیک ہے نہیں، آسمانی بادشاہت۔ آسمان سے مراد کون؟ اللہ، اللہ کی بادشاہت۔ کیسر کی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ کیسر۔ کسرا کی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ کسرا۔ آسمانی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ اللہ۔ بات وہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جو ان کی لارڈز پریئر ہے، یہ لارڈز پریئر جس طرح ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے، حضور نے فرمایا نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یہ علیحدہ بات اختلاف ہے کہ جب باجماعت آپ پڑھ رہے ہو تو ایک مسلک یہ ہے کہ امام کا پڑھ لینا ہی ہماری طرف سے، گویا کہ وہ نمائندے کی حیثیت سے پڑھ رہا ہے۔ ایک رائے یہ ہے امام شافعی کی کہ نہیں، اس صورت میں بھی ہر مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ تو ہو گیا ایک اختلاف فقہی۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز کا جزو لازم سورہ فاتحہ ہے۔ جو مقام ہمارے ہاں سورہ فاتحہ کا ہے وہی عیسائیت میں جو موجودہ عیسائیت ہے اس میں لارڈز پریئر کا ہے۔ نماز تو ان کے ہاں رہی نہیں، سجدہ ان کے ہاں ہے نہیں، وہ جب بھی دعا مانگتے تھے نیل ڈاؤن، اپنے گھٹنے زمین پہ ٹکا کر، بس یہاں تک، تو پھر وہ دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس میں یہ الفاظ بھی ہے، thine will be done, thine kingdom come، اے رب تیری مرضی پوری ہو اور تیری حکومت آ جائے، تیری حکومت آ جائے۔ کیا مطلب؟ تیرا قانون نافذ ہو، تیری مرضی جیسے آسمانوں پر پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ بتائیے فرق ہے کوئی؟ وہی مضمون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صدی میں چونکہ ہندوستان پاکستان کے لوگ یہاں ہیں، میری گفتگو بھی آج جان لیجئے کہ اس پس منظر میں ہے، اور خاص طور پر میرے مخاطب اس وقت آج جو ہوں گے وہ پاکستان کے مسلمان ہیں، کہ وہاں اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ ویسے تو یہ کہ دین کی تعلیمات ابدی ہیں، ہر جگہ ہے، لیکن حالات کے مطابق تھوڑا تھوڑا اجتہاد اس میں کرنا پڑتا ہے۔ تو میری گفتگو مینلی جو ہوگی وہ پاکستان کے بارے میں ہوگی۔ تو اس پاکستان ہندوستان میں جو بر صغیر جسے ہم کہتے ہیں، اس میں اس صدی کے شروع میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی، الہلال اور البلاغ میں، حکومت الہیہ کا قیام۔ بات وہی ہو گئی کہ نہیں؟ یہ کیوں اس طرح استعمال کی حکومت الہیہ؟ حکومت انگلشیہ تھی کہ نہیں اس وقت؟ تو حکومت انگلشیہ کی جگہ حکومت الہیہ۔ حکومت انگلشیہ میں قانون کس کا چل رہا ہے؟ انگریز کا۔ اور حکومت الہیہ میں قانون کس کا چلے گا؟ تو ایک جد و جہد، ایک کوشش کی انہوں نے، لوگوں کو دعوت دی، پکارا، قرآن اور جہاد دو چیزوں کی طرف متوجہ کیا مسلمانوں کو کہ اس پر جمع ہو جاؤ، اور حزب اللہ کے نام سے ایک جماعت بنائی، اللہ کی پارٹی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ حکومت الہیہ کا قیام۔
اب ایک بات سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اقامت دین کیوں نہیں کہا، انہوں نے اظہار دین کیوں نہیں کہا؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر دور میں کچھ اصطلاحات آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ چیزوں کو سمجھانے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اقامت دین آج سمجھانے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اظہار و دین الحق علی الدین کلہ ہی 1 گھنٹہ چاہیے اس اصطلاح کو واضح کرنے کے لیے، پھر بھی آپ کی زبان پر نہیں چڑھے گی یہ۔ لیکن یہ کہ آج کے ایک ذہن کا جو بھی ایک معیار ہے، ایوریج پڑھا لکھا انسان، اگر اس کے سامنے لفظ آ جائے حکومت الہیہ تو بات پوری سمجھ میں آ گئی۔ یہ وجہ ہے کہ مختلف ادوار میں علماء نے، دین کے خادموں نے اصطلاحات کی اتنی پرواہ نہیں کی ہے کہ بات کو ابتداءً سمجھانے کے لیے جو اس دور کی اصطلاح ہے اس کے مطابق بات کی جائے، پھر ان کو جب قریب آ جائے تو پھر کتاب و سنت کی جو اصل اصطلاحات ہیں ان سے بھی مستعد کرا دیا جائے۔ لیکن ابتدا ہی میں گفتگو بھاری بھرکم اصطلاحات سے ہوگی تو کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے۔ تو حکومت الہیہ کا قیام، یہ بات ایک علیحدہ بڑی تلخ داستان ہے ہماری کہ مولانا ابوالکلام آزاد وہ راستہ کیوں چھوڑ گئے۔ 1920 میں یہ ہماری تاریخ کا، بر صغیر کی تاریخ کا ایک گمشدہ باب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص موقع پیدا کر دیا کہ مجھے کھود کر نکالنا پڑا اسے۔ وہ اپنی جگہ پر ہے، کبھی پڑھیے گا، میثاق میں وہ چیزیں آ چکی ہیں۔ 1920 میں دہلی میں جمعیت العلماء ہند کا ایک اجلاس ہوا، دوسرا اجلاس تھا یہ آل انڈیا اجلاس۔ اس کے صدر کون تھے؟ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، وہ ریشمی رومالوں کی تحریک، ہجرت کی تحریک، جن کو انگریز نے گرفتار کروایا کہاں سے؟ حرم سے، حرم شریف سے، مکے سے، شریف حسین والی مکہ کے ذریعے، اور پھر کہاں رکھا؟ مالٹا میں، ہندوستان نہیں بھیجا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف جو اس صدی کے اسلاف ہیں ان سے بھی واقف ہوں۔ بہت سے چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں بلینک ہے بالکل، یہ کیا گریک ہے، یہ کیا کون سے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اس صدی کی بات ہے۔ 1920 کو کتنا عرصہ گزرا؟ 65 برس۔ کل قوموں کی زندگی میں کیا حقیقت ہوتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کاٹا گیا ہے، ہمیں اپنے اس صدی کے اسلاف کا پتہ نہیں، تو پچھلے صدی کی تحریک شہیدین کیا کہاں معلوم ہوگی؟ کون سے سید احمد بریلوی اور کون سے اسماعیل شہید، اور یہ کون تھا، کس کا خون بہا، یہ بالا کوٹ میں کس کا خون جذب ہوا ہے، کیا پتا کسی کو؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ دبئی میں کیا چیز اچھی ملتی ہے اور ابو ظبی میں کون سی چیز سستی ہے۔ ایک چکر یہی ہے، اللہ اللہ کر سکتا، جو آئے گا اس کی ساری توجہ جو ہے بازار پر ہوگی، دکانوں پر ہوگی۔ یہاں نہیں، حج پر جو جاتے ہیں ان کی ساری توجہ بازار پر، دکانوں پر۔ ہمیں فکر ہی نہیں کہ ہم جانے سمجھیں۔ بہرحال اب اس وقت جان لیجئے، مجھ پر اعتماد کر لیجئے، اس صدی کی عظیم ترین شخصیتیں ہندوستان کے اعتبار سے کم میرے نزدیک وہ پورے عالم اسلام کے اعتبار سے عظیم ترین ہیں۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کا یہ اعزاز ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ کہ اس صدی کی عالم اسلام کی 2 عظیم ترین شخصیتیں بر صغیر کی ہیں۔ علماء کے حلقے میں سے اٹھنے والی شخصیتوں میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، اور اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں سے آنے والوں میں علامہ محمد اقبال۔ یہ 2 عظیم ترین شخصیتیں جن کے ٹکر کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں نہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ کوشش کی تھی، ابوالکلام ان کے بیٹوں کی عمر کے تھے، لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا اس میں جوہر ہے، یہ بات کو پاگا ہے، حقیقت تک اللہ نے اس کی رسائی کرا دی ہے۔ الہلال اور البلاغ بڑے شوق سے پڑھتے تھے شیخ الہند۔ انہوں نے تجویز کی تھی 1920 میں کہ ابوالکلام کو امام الہند مانو